اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا سیدنا مولانا ابی عبداللہ الحسین ناظر کرام مسجد کوفہ دار الخلافہ امام وقت میرے وقت کے امام کا دار الخلافہ میرے وقت کے امام کی پارلیمنٹ ہاؤس ہے یہ پکیزہ مقدس مقام۔ آئیے زیارت کرتے ہیں۔ میں نے ویڈیو کا آغاز کیا ہے باب الثعبان سے۔ اس باب کی بھی بہت لمبی اور بڑی تاریخ ہے۔ آئیے اس پوری مسجد کی زیارت کرتے ہیں۔ آج 22 صفر المظفر ہے اور میں آیا ہوں مسجد کوفہ میں۔ پورا سال کوشش رہے گی آپ کو ان مقدس مقامات کی زیارت کرواتا رہوں اور خود بھی ان مقامات مقدسات سے فیض یاب ہوتا رہوں۔ میں نے ویڈیو کا آغاز کیا ہے باب الثعبان سے کہ جس کا نام ثعبان یعنی کہ اژدہا۔ اژدہا کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں اژدہا اس باب کو؟ میرے مولا میرے کائنات سے منسوب یہ مسجد۔ ہوا کچھ یوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں اور پھر اس مقام نبی اللہ ابراہیم کے متعلق بتاتا ہوں۔ اس باب الثعبان کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ میرے مولا میرے کائنات باب محراب امیر المومنین باب الصدہ سے جب آئے، مسجد کوفہ میں اصحاب سے کلام کر رہے تھے، ایک دم اس باب سے اژدہا داخل ہوا اور اس نے میرے مولا امیر المومنین سے کچھ سوال کرنا چاہے۔ اصحاب ڈر گئے۔ مولا نے کہا گھبراؤ مت، یہ بھی تمہارے آقا و مولا سے سوال کرنے آیا ہے۔ میرے مولا صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جن و انس ہر مخلوق کے امام ہیں۔ اس باب کو باب الثعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اژدہا آیا، اس نے مولا سے سوال کیا اور جب اپنا جواب پایا تو وہ اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مکمل مقامات کی زیارت کرتے ہیں اور اعمال دیکھتے ہیں۔ اس مقام مقدس مسجد کوفہ میں بہت سارے انبیاء اوصیاء اولیاء نے عبادت سر انجام دی ہے۔ ایک روایت کے مطابق کئی ہزار انبیاء اور ولی خدا اولیاء خدا نے اس مقام پر، ان مقامات مقدسات پر عبادت سر انجام دی ہے، آئے ہیں، اس مقام کو پسند کیا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے لوگ بوسہ لے رہے ہیں مقام نبی اللہ ابراہیم کہ جہاں پر 4 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بالکل آگے مقام نبی اللہ حضر ہے اور میں بتا رہا ہوں کہ سارے مقامات ان کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ اس مقام کی وہ تو یہی ہے کہ یہ دار الخلافہ ہوگا میرے وقت کے امام کا۔ پوری دنیا سے زائرین آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں تعجیل کی دعا کرنے کے لیے۔ یہ نبی اللہ خضر 2 رکعت نماز کے ساتھ لوگ یہاں پر آتے ہیں۔ منظر یہ انمول ہے۔ 40 کے بعد کے یہ ایام ہیں اور دنیا بھر سے زوار آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں مسجد کوفہ میں دعا کرنے کے لیے، خدا سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ ان تمام انبیاء اولیاء اوصیاء نے ان مقدس مقامات پر عبادت سر انجام دی ہے، آئے ہیں، اس مقدس مقام کو اپنے لیے پسند کیا ہے، یہاں پر سکن، یہاں پر گھر اختیار کیا ہے۔ یہ مقام نبی اللہ ابراہیم، نبی اللہ خضر، انہوں نے یہاں پر سکونت اختیار کی ہے، یہاں پر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے مقام بیت تشت، یہاں پر یہ مقام ہے، میں اگر تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں، یہ مقام بیت تشت ہے اور یہ مقام وہ مقام ہے جہاں پر میرے مولا امیر المومنین نے ایک خاتون سائلہ جو مولا کے بارگاہ میں آئی، مولا میری جان کو بچائیے، میرے بھائی میری جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ مولا نے اپنے علم غیبی سے اس کی مدد کی، پورا واقعہ ہے۔ اس کے اوپر ایک الزام تھا، اس الزام کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ مولا نے اس مقام پر ایسا عمل انجام دیا کہ اس کو اس کے خانوادے سے اور اس کے خلاف تمام مشکلات جو تھی مولا نے اس کو رہائی عطا فرمائی۔ میرا مولا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ آپ سب نے میرے ساتھ پچھلے 25 دن سفر کیا ہے مقدس راستوں کا۔ یہ مقام دقت القضاء ہے، کیا بات ہے۔ جب بھی کوئی سائل میری مولا کی بارگاہ میں آتا تھا، مولا میرا مشکل حل کیجئے، مولا میرا فیصلہ کیجئے۔ میرے مولا امام العدل ہیں، عدل کے امام ہیں۔
اس مقام پر میرے مولا آتے تھے نماز کے بعد، اور وہاں جہاں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے، دعائیں کی جاتی ہیں. اے امام العدل، قیامت کے روز میرے مولا ہمارے لیے شفاعت طلب کیجیے گا. مولا عدل و انصاف نہ کیجیے گا ساقی حوض کوثر. اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں، اور اس مسجد کا بالکل جو مڈ پوائنٹ ہے اور درمیان میں ایک حوض ہے، اور اس حوض کی بھی ایک تاریخ ہے. اس حوض والے مقام پر حضرت نوح نے جب حضرت نوح کا بھی ایک مقام ہے، وہاں پر بھی 4 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے. وہ نماز وہاں پر رہا کرتے تھے، اور اپنے گھر سے باہر آ کر اس حوض والے مقام پر میرے نبی خدا علیہ السلام آ کر کشتی تیار کیا کرتے تھے، جس کشتی میں سوار ہونے والے تمام احباب، تمام لوگ بچ گئے، اور پوری قوم حضرت نوح کی بہہ گئی طوفان میں. اگلا مقام میں نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا باب الثعبان سے. پوری مسجد کوفہ کی آپ کو زیارت بھی کروا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ مقامات کی تفصیل بتا رہا ہوں. باب الثعبان، اس کے بعد ہے باب الرحمہ، بالکل سامنے باب الرحمہ، اور یہ ہے باب الازدی، باب الاشتر. تھوڑا سا اگر میں زوم کر کے آپ کو دکھا سکوں، یہ ہے باب الاشتر. اس طرح سے یہ سامنے باب الصدہ ہے، اور ایک باب اس جانب ہے باب الحجہ. میں آپ کو اس مقام کی زیارت کروا رہا ہوں. یہ ہے وہ حوض، یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر نبی اللہ نوح علیہ السلام آ کر کشتی تیار کیا کرتے تھے. اسی طرح سے ان مقامات کو آگے لے کے چلا جائے تو آگے محراب امیر المومنین ہے، اور اس کے بالکل باہر حضرت آدم کا مقام ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے یہ جو مقام آپ کو دکھ رہا ہے، یہ مقام وہ مقام ہے کہ جب میرے آقا سرور کائنات سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جا رہے تھے، تو میرے آقا نے اوپر سے دیکھا کہ یہ مقدس سرزمین، یہ مسجد مہک رہی ہے، یہ مسجد چمک رہی ہے. میرے آقا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، جبرائیل یہ کون سا مقام ہے؟ تو جواب دیا گیا، اے آقا یہ مسجد کوفہ ہے، اللہ نے اسے پسند کیا ہے، خدا کا پسندیدہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے یہ مسجد، یہ مقام. نبی اللہ سرور کائنات سرکار دو عالم نے کہا مجھے اتارو، میں یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے میرے نبی کے عاشق، میرے نبی کے امتی یہاں پر نماز ادا کرتے ہیں اور ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں نبی خدا کو. اور یہ اس طرح سے یہ مزولہ ہے پرانے زمانے میں کہ جب کلوکس نہیں ہوتی تھیں، تو یہ جو عمود ہے، یہ جو آپ کو ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، لائک کہہ سکتے ہیں ایک اسکیل، یہ فیصلہ کرتا تھا کہ نماز ظہر کا وقت ہوا ہے یا نہیں. اسی طرح سے اگر میں آگے قدم بڑھاؤں اور آپ کو یہ مناظر دکھاؤں، ان کے بالکل بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے بعد بالکل سامنے یہ وہ مقام ہے جہاں پر ابو البشر حضرت آدم اور حضرت حوا کی توبہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے لیے پسند فرمایا. نبی خدا ہیں، خدا کو پسند تھے، لیکن خطا سرزد ہوئی، اپنی سزا اور اپنی جزا اللہ تعالیٰ سے حاصل کی، اور توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے. یہ سامنے مقام حضرت آدم ہے، ایک جانب مقام حضرت آدم ہے، ایک جانب مقام حضرت جبرائیل ہے. مقام حضرت آدم وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، اور دوسری جانب وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت جبرائیل نے صدا بلند کی تحدمت واللہ. یہاں پر حضرت آدم کے مقام پر 4 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد مقام حضرت جبرائیل وہ مقام ہے جہاں پر جب مولا امیر المومنین کو محراب امیر المومنین میں ضربت لگی تو جبرائیل نے صدا بلند کی تحدمت واللہ ارکان الہدا، کہ بے شک آج دین کے ستون کو گرا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. آؤ دنیا والو، اس جگہ کی زیارت کروانے جا رہا ہوں کہ جو بہت دردناک، بہت غمناک ہے، بہت درد کی جگہ ہے.
آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا۔ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ آؤ دنیا والوں پرسا دیتے ہیں حسین شہید کربلا کو ان کے بابا کا، امیر کائنات کا۔ تمام مومنین کی نیابت میں میں نے قدم بڑھایا ہے محراب امیر المومنین کی جانب، لیکن اس مقام میں بھی دو مقامات چھپے ہیں۔ یہ مقام نبی اللہ نوح ہے، یہاں پر 4 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ مقام امام زین العابدین ہے۔ اس مقام کی کیا تاریخ ہے وہ بتاتا ہوں۔ میں نے آپ کو باب الحجہ دکھایا۔ باب الحجہ وہ باب ہے کہ جب بی بی زینب، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو قیدی بنا کر، اسیر بنا کر لایا گیا، تو اس باب کے باہر کھڑا کیا گیا، اور کوفے کے لوگ صدقے خیرات لے کر، روٹی اور دودھ لے کر حاضر ہوئے۔ بی بی ام کلثوم نے فرمایا ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم آل نبی اولاد علی ہیں۔ تب میرے مولا امام زین العابدین نے اس مقام پر آ کر صدا استغاثہ بلند کی اور کیا کہا، وا غربتا وا عباسا وا حسینا۔ مقام امام زین العابدین میرے مولا نے یہاں پر آ کر اشک بہائے، دردناک منظر، دردناک جگہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مقام نبی اللہ نوح ہے، یہاں پر 4 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہاں پر حضرت نوح کا سکن تھا، اور وہاں پر جا کر میں نے آپ کو دکھایا حوض، وہاں پر جا کر کشتی تیار کیا کرتے تھے۔ یہ سامنے اگر میں زوم کر کے دکھاؤں، یہ باب الصدہ ہے۔ یہ وہ باب ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے گھر کے ساتھ اٹیچ تھا، اور یہاں سے داخل ہوتے تھے میرے مولا امیر کائنات محراب امیر المومنین میں نماز کے لیے۔ آؤ دنیا والوں، مسجد کوفہ میں پرسا دیتے ہیں امیر کائنات کو، پرسا دیتے ہیں امیر المومنین کو، پرسا دیتے ہیں صاحب العصر والزمان کو۔ یہ دیکھیے میرے مولا کے عزادار کیسے پرسا پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک یہ فرشتے ہیں مولا امیر کے محراب کے قریب آ کر پرسا دے رہے ہیں۔ وهذا الحسين نقسم على الله بحقهم وبالشأن الذي لهم عنده أن يصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محراب امیر المومنین ہے، دکھا سکیں۔ النبي العادل الأمين شفيع المذنبين يعزو بالدين بشفاعته وشفاعة الذين أسماهم الله بأسمائه لتعجيل فرج، صلوا على محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی طرح سے یہاں سر آگے قدم بڑھاتے ہیں اور لے چلتا ہوں آپ کو جناب مسلم ابن عقیل کے روضے کی جانب، کہ جو سفیر امام حسین ہیں۔ یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یا امیر المومنین۔ پرسہ قبول تمام مومنین کی نیابت میں محراب امیر المومنین ہے، 22 صفر المظفر ہے، اور غربت کی جگہ ہے۔ آگے لے چلتا ہوں آپ کو، اور محراب امیر المومنین جہاں میرا مولا رات کے وقت ہزاروں رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ سامنے وہ مقدس مقام ہے، دیکھیے کس طرح سے زائرین یہاں پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو مقام ہے، یہ مسجد کوفہ میں جب روز جمعہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے، یہ اس کا مقام ہے، یا یہ محراب جمعہ ہے، اور یہ محراب امیر المومنین کہ جہاں میرے مولا رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مومنین کس طرح سے خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اسی مسجد کا ایک اور مقدس مقام امام صادق ہے، یہاں پر میرے مولا آیا کرتے تھے امیر المومنین کو پرسا دینے کے لیے۔ میرے مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز ہدیہ کی جاتی ہے ان تمام مقامات مقدسات پر، کہیں پر 4 کہیں پر 2۔ میں لے چلتا ہوں آپ کو جناب مسلم ابن عقیل کے روضہ مبارک کی جانب۔ یہ جناب روضہ ہے سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کا، کہ جن کو بہت دردناک انداز میں شہید کیا گیا، کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ ہائے ہائے۔ آئیے تمام مومنین کی نیابت میں پرسا دیتا ہوں۔ میرا مسلم اکیلا ہے،
کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، میرے بھائی کو چاروں سمت سے لوگوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور نہیں ہے کوئی بھی اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے۔ جناب امیر مختار جنہوں نے میرے مولا چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنے، یہ ان کی مرقد مبارک ہے مسجد کوفہ میں، ان کو بھی ٹریبیوٹ سلام پیش کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جناب ہانی بن عروہ صحابی امیر المومنین اور کہ جو جن کو جناب مسلم ابن عقیل کی ہی طرح شہید کیا گیا، آئیے آپ کو ان کی زیارت کرواتا ہوں اور اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ مسجد کوفہ کے یہ خوبصورت مناظر ہیں۔ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین، میرے مولا امیر کائنات کا گھر بھی یہیں پر ہے، اس کی زیارت بھی کرواؤں گا آپ کو۔ 22 صفر المظفر ہے، یہ ویڈیوز میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تمام زائرین دنیا بھر سے مشی کے بعد نجف آتے ہیں اور پھر کوفہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں، ٹریبیوٹ پیش کرنے آتے ہیں، سلام پیش کرنے آتے ہیں ان مقدس مقامات پر۔ اور جناب ہانی بن عروہ، السلام علیک یا ہانی بن عروہ۔ میرے رائٹ سائڈ پہ عورتوں کا گیٹ ہے، یہاں پر میرے مولا کے عزادار بیٹھے ہیں۔ علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے۔ السلام علیکم یا ہانی ابن العروہ۔ آئیے زیارت کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں خادم مظاہرین صالح رضا کربلائی ان مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ تمام مومنین کی نیابت میں سب کا سلام، سب کا پرسہ، سب کی عزاداری، ہر مقام پر 2 رکعت نماز ہے، زیارات ہیں، دعائیں ہیں۔ بڑی مقدس سرزمین ہے، انتہائی مقدس سرزمین ہے مسجد کوفہ۔ کوفہ مسجد تمام ائمہ، اولیاء، اوصیاء، انبیاء کی محبوب ترین جگہ رہی ہے۔ اور آئیے خوبصورت مسجد کا دیدار کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کہا شبیر نے غازی وہ دیکھو جانب کوفہ میرا مسلم اکیلا ہے، میرے بھائی کو چاروں سمت سے لوگوں نے گھیرا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں اور مسلم اکیلا ہے کوفی چار جانب اور کوئی نہیں ہے اپنا، میرا مسلم اکیلا ہے۔ آؤ دنیا والو ان مناظر کو دیکھو، ضرور ان مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آیا کیجیے۔ زندگی میں نہیں پتہ، زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، ذکر مولا کیا کیجیے۔ یہ ہے مقدس سرزمین مسجد کوفہ۔ اور باب الرحمہ، باب الصعبان اور باب الاشتر، باب الازدی، ان تمام مقدس مقامات کے ساتھ میں آپ کے ساتھ خادم الزائرین صالح رضا کربلائی، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ بہت جلد بیت امام علی کی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں گا۔ اعظم اللہ لکم الاجر۔ 29 صفر المظفر شہادت امام رضا کے ایام کی مناسبت سے سیاہ بینرز لگائے گئے ہیں مسجد کوفہ میں، و عباسا و محمدا و حسینہ
وا مظلومہ کی صدائیں ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ میں خادم الزائرین صالح رضا کربلائی اس مقدس سرزمین مسجد کوفہ سے آپ کی خدمت میں، اللہم عجل لولیک الفرج۔